حضرت عمر مدینہ میں 10 سال حکومت فرماتے ہیں، اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور رسول اللہ کے شہر میں دے، اللہ میری موت کو شہادت بنا، اور مجھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی وقبری فی بلد حبیبک، اپنے شہر میں، رسول اللہ کے شہر میں، اور وہی ہوا ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ 26 ذوالحجہ سن 22 ہجری فجر کی نماز میں تشریف لاتے ہیں۔ وہی ظالم ابو لولو فیروز آتا ہے جو اگلی صف میں ٹھہرا ہوا ہے، مجوسی تھا ابو لولو فیروز، جس کی چند دن پہلے حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں خنجر بناتا ہوں، زہر بجا خنجر بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی تو خنجر بنا کے دے۔ اس نے یوں چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا ہاں ہاں تمہیں ایسا خنجر بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ وہ بندہ دربار سے نکلا تو عمر نے فرمایا علی یہ بندہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ صحابہ اٹھے کہ اسے مارے، کہا کیوں مارتے ہو؟ اس نے تو ابھی مجھے نہیں مارا، لیکن یہ میری فراست کہتی ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ وہی ہوا، وہی ظالم خنجر لے کر آیا اور صبح کی نماز میں ٹھہر کے اس نے امیر المؤمنین پہ وار کیا ہے۔ جب پہلی رکعت میں ولضالین کے بعد طٰہٰ کا ایک رکوع حضرت عمر پڑھ چکے ہیں، اس وقت حضرت عمر پہ اس نے وار کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زخم پر جان بر نہ ہو سکے اور گرنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نماز بنایا، آگے کر لیا، انہوں نے نماز پوری کرائی، اور صحابہ صف میں یوں کانہم بنیان مرصوص ٹھہرے تھے کہ اس لعنتی نے صف سے نکلنا چاہا تو صحابہ کی سختی کی وجہ سے، صف کی سختی کی وجہ سے نکل نہ سکا۔ اس نے ایک نہیں 7 قتل کیے ہیں، وہاں ایک ایک کو خنجر مارا کہ مجھے راستہ ملے، راستہ ملے، اسے راستہ نہیں ملا، اس نے آخر خودکشی کر کے وہاں حرام موت پائی ہے۔ امیر المؤمنین 26 ذوالحجہ سن 22 ہجری کو زخمی ہوتے ہیں، 27، 28، 29 اور اس سے آگے محرم شروع ہوتا ہے۔ 1 محرم سن 23 ہجری کو امیر المؤمنین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 26 کو عمر فاروق کی شہادت ہے، وہ یوں تو ٹھیک کہتے ہیں کہ 26 کو زخمی ہوئے ہیں، لیکن یوں ٹھیک نہیں کہتے کہ حضرت عمر کی شہادت اور وفات بھی 26 کو ہے۔ جی نہیں، وفات 1 محرم الحرام سن 23 ہجری کو ہے۔ امام ابن الکثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام ابن اسیر الجزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں حضرت عمر کے تحت یہی تاریخ لکھی ہے۔ میرے دوستو، یہ عمر فاروق ہے رضی اللہ عنہ جو اس طرح حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہوا، اور جب زخمی ہو گئے ہیں بیٹا عبداللہ جا ام المؤمنین عائشہ کے پاس، ان سے اجازت مانگ کے عمر کہتے ہیں میں اپنی قبر یہاں روزے میں بنوا لوں۔ حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں یہ حجرہ میرا تھا، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کے بعد عطا فرمایا تھا، میرے کمرے میں حضور کی قبر بنی، میرے حجرے میں میرے ابو بکر کی قبر بنی، میں نے تیسری قبر اپنی سوچی ہوئی تھی، اور میں یہ چاہتی تھی کہ ایک میرے خاوند ہیں، ایک میرے والد ہیں، تیسری قبر میری بنے، لیکن عمر میں تجھے اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں، تجھے اجازت ہے تیری قبر یہاں بنے گی۔ مشکات جلد نمبر 1 کتاب الزکوٰۃ سے پہلے روایت موجود ہے، کتاب الجنائز کی آخری ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ فرماتی ہیں دخلت انا فی بیتی الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر وانا واضع ثوبی واقول انما هو زوجی و ابی، کہا میں قبر کی زیارت کے لیے آتی تھی، حضور کی قبر کی زیارت بھی کرتی اور ابو بکر کی، اور زیادہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی، کیوں میں کہتی ایک میرے والد کی قبر ہے، ایک میرے خاوند کی قبر ہے، والد اور خاوند سے تھوڑی پردہ ہوتا ہے۔ فلما دفن عمر معهم، جب حضرت عمر کی قبر بھی روزے میں بن گئی، فوالذی نفسی بیدہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، کہا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں عائشہ بنت صدیق کی جان ہے، عمر کے دفن ہونے کے بعد میں پردہ کر کے جایا کرتی تھی عمر کی حیا کی وجہ سے۔ ایک ظالم مجھے کہنے لگا کہ عمر فاروق کی قبر کے بعد اماں عائشہ پردہ کر کے جاتی تھی تو عمر کی نظر قبر سے نکل سکتی تھی، پردے سے نہیں جا سکتی تھی۔ میں نے کہا ظالم
پردہ اللہ کا حکم ہے. یہ جہاں رویت قلبی مراد ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر رویت بصری تمہارا قول ہو تو میں جواب دوں گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے پردہ. اور بعض چیزیں ہوتی چھوٹی ہیں، کام بڑا دکھا جاتی ہیں. یہ لوہے کی دو چیزیں ہیں، یہ بھی لوہا ہے، یہ بھی لوہا ہے. اگر کرنٹ گزاریں تو دونوں سے گزر جائے گا. چھوٹا سا ربڑ درمیان میں رکھ دیں تو وہ کرنٹ کو روک دے گا. لکڑی رکھ دیں کرنٹ کو روک دے گی. اس سے پتہ چلا کوئی چھوٹی سی چیز بھی اثر بڑا دکھا جاتی ہے. وہ بے وقوف، پردہ تو اللہ کا حکم ہے، اس پر کون سے حاشیے چڑھانے کی بات ہو. تو یہ عمر فاروق فرمانے لگے اپنے بیٹے کو، اماں نے اجازت تو دے دی، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا حیا کیا ہو، بیٹا جب میری روح قبض ہو جائے پھر اماں سے دوبارہ تصدیق کرنا. حضرت اماں جان اجازت دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ نہ کرنا. وفات کے بعد پھر پوچھا تو اماں جان فرمان لگے جو عمر کی زندگی میں وعدہ کیا ہے وہی وفات کے بعد بھی برقرار ہے.